یہاں پہ ہمارے پاس اس ڈسٹرکٹ ویلی میں نالا بتاڑ کے قریب جو ہے وہ کامن لیپرڈ پایا جاتا ہے، اور پچھلے 2-2.5 سالوں میں تو کامن لیپرڈ کی جو تعداد تھی وہ 60+ تھی۔ چیز دیکھی ہے کہ ہماری بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں یا کتے وغیرہ جو ہے نا، ان کی آنکھوں کی یہ جو کالی سی، اس کو ہم دیوی بولتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن اس کو کیا بولتے ہیں، جس سے بنائی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ اس لینز کی جو شباہت بنائی ہوئی ہے اللہ نے عام چیزوں کے لیے، وہ ہے بالکل ٹیڑھی سی، جبکہ جو یہ درندے ہیں نا تو ان کی بالکل کھڑی لکیر بنائی ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان اگر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ اس کو سوچتے ہیں کہ یہ مینار پاکستان ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اس جگہ پہ میں نے دیکھا تیندوا بیٹھا ہوا تھا روڈ کے سینٹر میں، وہاں پہ میں اس کے بالکل ساتھ سے گزرا ہوں، بائک پہ تھا، تو وہ میری خوف کی وہ پہلا ٹائم تھا جب میں نے تیندوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جب میں اس کے پاس سے گزرا تو حتیٰ کہ اچانک موٹر سائیکل ہی بند ہو گیا۔ موٹر سائیکل بند ہونے کے بعد پھر مجھے وہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو آج یہ میرے لیے، یہ میں یہاں پہ اسی لیے موت کا سبب مان جائے۔ ہاں، موت کا سامان لے کے میں خود آیا ہوں یہاں پہ، اور بائک بھی وہیں بند ہو گیا تیندوے کے سامنے، اس کے سامنے بند ہو گیا۔ پھر میں اپنے ٹانگوں کے زور پہ، لیکن میرا جسم جو ہے اتنا بوجھل ہو گیا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سر پہ کئی 100 من جو ہے وہ پتھر لادا گیا ہے۔ اچھا، اتنا وزنی ہو گیا جسم۔ اب پھر میں نے ہمت باندھ کے وہاں سے پاؤں کے زور پہ آہستہ آہستہ موٹر سائیکل کو اس کے ساتھ سے آگے کیا۔ آگے کرنے کے بعد جب وہ تھوڑا سا اس کے قریب پہنچا میں، تو اس کی پونچھ جو ہے دم اس کی میری اس ٹانگ کے ساتھ لگی۔ تو یقین مانے حیدر صاحب کہ وہاں پہ یہ کنڈیشن ہوئی کہ 11,000 واٹ نہیں بلکہ 1,00,000 واٹ کا جو ہے نا وہ جھٹکا لگا۔ ہاں، تو سر سے پاؤں تک کیا ہے پسینے کا بت بن گیا۔ جی، میرا نام امتیاز شرازی ہے، اور میں 2000 سے وائلڈ لائف کا گورنمنٹ سرونٹ ہوں، اور وائلڈ لائف کے پروٹیکشن کنزرویشن کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جہاں تک وائلڈ لائف کا تعلق ڈسٹرکٹ ویلی کے ساتھ تعلق ہے، تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے اس حویلی کو وائلڈ لائف کے اعتبار سے بے شبہ جنگلی پرندوں، جنگلی جانوروں سے نوازا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس اس ڈسٹرکٹ ویلی میں نالا بتاڑ کے قریب جو ہے وہ کامن لیپرڈ پایا جاتا ہے، اور پچھلے 2-2.5 سالوں میں تو کامن لیپرڈ کی جو تعداد تھی وہ 60+ تھی۔ اچھا، یہ 60+ یہاں کامن لیپرڈ ہم کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے اس علاقے کے اعتبار سے؟ اس علاقے کے اعتبار سے ہم یہ کرتے ہیں کہ صبح شام جا کے جب وہ صبح کو نکلتے ہیں اپنی گھروں سے، تو ملازم جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور وہاں پہ اپنا دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مادہ ہے، نر ہے، اس کے ساتھ بچے ہیں، یا کتنی مادہیں ایک جگہ پر رہ رہی ہیں، یا نر یہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک نالا بتاڑ کی صورتحال ہے، وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مکمل طور پر مادہیں جو ہیں وہ اپنے 2-3 قبض کے ساتھ سے وہاں پہ موجود رہتی ہیں۔ اچھا، لیکن میرے لیے چونکہ کامن لیپرڈ اور مختلف اس کی جو اقسام ہیں، اس میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیسے ہم سمجھیں کہ کامن لیپرڈ 60 کی تعداد میں یہاں ایک علاقے میں ہیں، تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے، اور یہ کس طرح دوسرے چیتے جو ہیں، جو لیپرڈ ہیں، ان سے الگ ہوتی ہیں، ان کا شکل و صورت کیسے، کیا، اور کتنی تیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، کامن لیپرڈ کی صورتحال یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ویلی میں پائے جاتے ہیں، یہاں پہ چیتا نہیں پایا جاتا یا جگوار نہیں پایا جاتا، یہاں پر صرف اور صرف کامن لیپرڈ ہی ہے۔ اور اس کا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے داری دار گول جسم پہ کیا ہے دبے ہوتے ہیں، جن سے ہمیں، اور ان کا تھوڑا سا قد جو ہوتا ہے وہ میانہ ہوتا ہے، جبکہ جو چیتا ہے جس طرح افریقہ میں یا مختلف ویڈیوز میں نے دیکھی ہوئی ہیں، یہاں پہ چیتا کو میں نے نہیں دیکھا حویلی کے اندر۔ اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیر پنجال پہاڑی سلسلے کے سینٹر میں ہے، یہ نیچے بالکل، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوپر بھی شاید نہ ہو۔
ہاں کیونکہ یہاں پہ میں نے اکثر دیکھا کہ اوپر والے ایریا میں ان کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے، یعنی جنگلوں کے اندر کامن لیپرڈ گروتھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ جتنا بھی ان نے اپنی مجگہیں بنائی ہوئی ہیں، ہیبیٹیٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ دریاؤں کے کنارے اور انتہائی گہرائی والی غاروں میں یہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ دریا کے کنارے یا اس نالے کے کنارے کی بات کی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں پر ایک زخمی تیندوا تھا شاید، جو اسلام آباد لے جایا گیا تھا، تو اس طرح بھی جانوروں کے حوالے سے ان کے خلاف لوگ ہمیں نظر آتے کام کرتے ہوئے، ان کی روک تھام کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اور ایسے ایونٹس کوئی ہوئے ہیں زندگی میں کوئی ایسے؟ ہاں ایسے تو بے شمار واقعات ہوئے ہیں، کئی دفعہ جو ہے کہ غاروں کے قریب آ کے شکاریوں نے بچوں کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے بر موقع جا کے ان کو اس سے اپنا منع کیا ہے، اور پھر ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں عدالتوں کی حد تک، اپنا تھانوں کی حد تک، تو پھر ان کو جرمانے بھی ہوئے، تو اس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس وہ جو فارن کنٹریز والا سسٹم ہے نا، کیمرہ ٹریپر، اکوپمنٹ کمپلیٹ، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے آپ کا جب دیکھا وزٹ، جو فیلڈ آپ وزٹ کر رہے تھے، آزاد کشمیر کے اتنے ہلی ایریاز ہیں اور وہاں پر سنگلاخ پہاڑ اور اس کے علاوہ جنگلات میں سے، تو آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہوتا تو خوف نہیں ہوتا کوئی موت کا کہ کسی وقت بھی شیر آ کر حملہ کر دے، آپ اپنا بچاؤ کیسے کریں گے؟ یہ تو بحیثیت انسان کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ نوکری بے شک آپ سرکاری ملازمت کر رہے ہیں ان کے ذریعے، لیکن حفاظت بھی تو اولین ترجیح ہے۔ جی اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ایک مرتبہ ہماری وہ دیسی زبان میں بات کرتے ہیں نا کہ ہے چاک ٹوٹ جانا، تو وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ایک مرتبہ کی چیتے کے سامنے، تیندوے کے سامنے، کامن لیپرڈ ہی ہے، اس کے سامنے آپ کا آمنا سامنا ہو جائے نا، تو پھر اس کے بعد وہ خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کا کتنی مرتبہ آمنا سامنا میرا ہوا ہوگا؟ آمنا سامنا کئی مرتبہ ہوا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 60 کے قریب یہاں پر اس سے زیادہ تو کامن یہاں لیپرڈز پہ ہیں، میں تو نے متاب گلی کے اندر جو ہے چیتے کو قریب سے دیکھا، وہاں پہ کتنے فٹ سے؟ یعنی کم از کم 10 یا 12 فٹ کا فاصلہ تھا۔ آپ اس مانیٹر کرنے گئے تھے؟ ہاں مانیٹر کرنے گئے تھے وہاں پہ، اور ہم نے وہاں پہ لوگوں نے اپنی گھاس کٹائی کا سیزن تھا اس دور میں، یقیناً اسوج کا مہینہ تھا، تو وہاں پہ ہم جب ان لوگوں نے کہا کہ جی یہاں پہ تیندوا موجود ہے تو یہ نقصان پہنچا رہا ہے، ایسا نہ ہمیں زیادہ کوئی بندہ ضائع ہو جائے، تو پھر ہم شام کو وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ ہم نے چیک کیا ٹارچوں کے ساتھ اس کی آنکھوں کا، یعنی ہمارے پاس جو دیکھنے کا وہ عمل ہے سروے کرنے کا کہ یہاں پہ آیا یہ کون سا وائلڈ لائف موجود ہے، تو پھر ہم شام کو وہ چیتے کی آنکھوں میں ٹارچ لگا کے نا، تو وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر آنکھیں جل رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب تیندوا ہے، پھر اس کے پورے جسم پہ لائٹ لگا دی جاتی ہے، ہاں بھائی موجود ہے تیندوا۔ تو پھر اسی طرح ہم نے ایک مرتبہ کیا ہے متاب گلی میں، تو متاب گلی میں اس کو نکالنے کے لیے پھر رات کو ہم نے وہاں پہ گولے ٹیکنیکس استعمال کی، اور اسی طریقے سے آپ نے ہمارے پاس کیا ہے نہ تو ڈاٹ گن ہے نہ کوئی، یعنی جو اس اچھا یہ ایک اور چیز ہے، چلے یہ تو اسی پہ آگے بات بھی کر لیتے ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آبادی کے قریب قریب یہ ہوتے ہیں، تو انسان محفوظ رہتے ہیں اس سے؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں کسی فرد پر حملہ ہمیں نظر نہیں آیا؟ کوئی ایسی خبر کہ 60-70 کے قریب یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہاں کامن لیپرڈ، انسان پہ حملہ نہیں ہوا؟ دیکھیں جی الحمدللہ اللہ کا اس انسان پہ، اشرف المخلوقات پہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ احسان کیا ہے کہ جن چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے، یہ ایک چھوٹی سی جو میں پرکھ جو جائزہ آپ نے لیا ہے ان کے درمیان رہتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو اپنا کوٹا سے میں واپس آ رہا تھا، تو یہ یہاں پہ ایک ہالند شمالی اور سولی کراس ہے، تو اس جگہ پہ میں نے دیکھا تیندوا بیٹھا ہوا تھا روڈ کے سینٹر میں، وہاں پہ میں اس کے بالکل ساتھ سے گزرا ہوں، بائک پہ تھا، تو وہ میری خوف کی، یعنی وہ پہلا ٹائم تھا جب میں نے تیندوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جب میں اس کے پاس سے گزرا تو حتیٰ کہ اچانک موٹر سائیکل ہی بند ہو گیا،
موٹر سائیکل بند ہونے کے بعد پھر مجھے وہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ آج یہ میرے لیے یہ میں یہاں پہ اسی لیے موت کا سبب مان جائے. ہاں موت کا سامان لے کے میں خود آیا ہوں یہاں پہ. اور بائک بھی وہیں بند ہو گیا تیندوے کے سامنے, اس کے بند ہو سامنے گیا. پھر میں اپنے ٹانگوں کے زور پہ, لیکن میرا جسم جو ہے اتنا بوجھل ہو گیا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سر پہ کئی سو من جو ہے وہ پتھر لادا گیا ہے. اچھا, اتنا وزنی ہو گیا جسم. اب پھر میں نے ہمت باندھ کے وہاں سے پاؤں کے زور پہ آہستہ آہستہ موٹر سائیکل کو اس کے ساتھ سے آگے کیا. آگے کرنے کے بعد جب وہ تھوڑا سا اس کے قریب پہنچا میں, تو اس کی پونچھ جو ہے دم اس کی میری اس ٹانگ کے ساتھ لگی. تو یقین مانے حضرت صاحب کہ وہاں پہ یہ کنڈیشن ہوئی کہ 11,000 واٹ نہیں بلکہ 1,00,000 واٹ کا جو ہے نا وہ جھٹکا لگا. تو ہاں, تو سر سے پاؤں تک کیا ہے پسینے کا بت بن گیا. پھر تھوڑا آہستہ آہستہ آگے نکلا تو وہاں سے میں نے کک ماری موٹر سائیکل کو, آواز تھوڑے بال ہوئے, لیکن آگے اوپر تک ایک موڑ ہے اوپر, تو اس موڑ تک میں نے یہ سوچا کہ شاید کہ میرے پیچھے آ رہا ہوگا اور میری گردن کو نہ دبوچ لے. لیکن جب میں نے دکانوں کے ساتھ پہنچا, لائٹیں وہاں تھی یعنی بلب جل رہے تھے, تو پھر وہ تھوڑا سا محسوس ہوا, یعنی سکون محسوس کیا. آپ کو احساس ہوا کہ اب آپ کے پیچھے وہ پیچھا نہیں کر رہا. اچھا, یہ خوف رہتا ہے. میں بھی ان جنگلات میں گھومتا رہا ہوں, تو مجھے تو 1-2 مرتبہ یہ لیپرڈ تھا, وہ آئی تھنک آپ ذکر کر رہے ہیں, تو وہی نظر آیا. تو وہ مجھے کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے تک احساس ہوتا رہا کہ کسی وقت کسی جھاڑی سے, کسی درخت کے پیچھے سے وہ مجھ پہ حملہ کر دے گا. تو ایسا کیا؟ اچھا, وہ اسی کی طرف بات کر رہا تھا. اللہ نے اشرف المخلوقات کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. دیکھیں جی, روز قیامت اس درندے کو اور گھوڑے کو یہ روز حشر اپنی طاقت کا احساس ہوگا. اس وقت یہ کہے گا, اللہ تو نے ہمیں اتنی طاقت دی ہوئی تھی, تو ہم دنیا پہ کس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری. اب اس کے لیے جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ ہماری بھیڑ بکریاں, گائے بھینسیں یا کتے وغیرہ جو ہے نا, ان کی آنکھوں کی یہ جو کالی سی, اس کو ہم دیوی بولتے ہیں اپنی زبان میں, لیکن اس کو کیا بولتے ہیں, جس سے بنائی دیکھا جا سکتا ہے. اب اس لینز کی جو شباہت بنائی ہوئی ہے اللہ نے عام چیزوں کے لیے, وہ ہے بالکل ٹیڑھی سی. جبکہ جو یہ درندے ہیں نا, تو ان کی بالکل کھڑی لکیر بنائی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان اگر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو سوچتے ہیں کہ یہ مینار پاکستان ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, یعنی مینار ٹائپ. تو اس صورت میں وہ انسان پہ حملہ آور نہیں ہوتا. اچھا, میں نے اکثر یہاں پہ کہانیاں سنی ہیں کہ یہاں کسی چشمے پہ وہ پانی پینے آیا, کوئی شخص جا کے کھڑا ہو گیا, یا پہلے کوئی شخص پانی بھر رہا ہے تو تیندوا آ گیا اچانک اور اس کو نہیں چھیڑا. تو دوسری طرف یہاں پر وہ کتے نہیں بچتے, یہاں پر کوئی جانور نہیں بچتا. اس کے لیے یہاں کے لوکلز کی کتنی قربانیاں ہیں. دیکھیں نا, وائلڈ لائف کے لیے لوکل بھی تو اس سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا, جو چیز میں نے اپنی اس سروس کے دوران چیز چیک کی ہے, وہ یہ کیا کہ اکثر اوقات بازاروں میں بے شمار کتے ہوتے ہیں. اچھا, بازاروں میں بازاری کتے, یہ جو یہاں ان جنگلات کے بازار ہیں چھوٹے چھوٹے, بازاروں میں جو کتے ہوتے ہیں, ان کتوں کے ساتھ چیتا چھیڑتا ہی نہیں ہے, تیندوا چھیڑتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ جس گھر میں کوئی اپنا اعلیٰ قسم بکروالی کتا باندھا ہوا ہو, اعلیٰ قسم کا جرمن شیفرڈ کسی نے شوق کے طور پہ لایا ہوا, یا ہم یہاں پہ ایک چیز کہتے ہیں کہ ایک سایہ کتا, ٹھیک ہے, کہ ایک ہی سانس میں وہ بھونکتا رہتا ہے. ٹھیک. تو وہ اس کتے کو وہ سنگل پر سے جہاں پہ وہ باندھا ہوتا ہے ادھر سے اٹھا, چاہے وہ گھر کے اندر بھی ہو, وہ وہاں سے اٹھا لے جاتا ہے. جبکہ بے شمار کتے بازاروں میں پڑے ہوتے ہیں, ان کو چھیڑتا ہی نہیں. یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہی سمجھ لیں. اچھا, تو یہ یہاں پر اگر 60 کے قریب یہ کامن لیپرڈز ہیں, تو ہر سال ان کی پیدائش بچوں کے لیے جگہ ہوں گی. اس کے لیے آپ کی جانب سے کتنا حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں کہ اگر جس وقت وہ برتھ کے حوالے سے دن آ رہے ہیں اور کسی نے بچے دیے ہیں, یا کسی کے جگہ پر پتہ چلتا ہے کہ بچے دیے ہیں, تو اس کی حفاظت کے لیے آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کی حفاظت کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہر دن جو ہے ایک ملازم وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیا جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ آپ نے چلے جانا ہے. آج ایک کی ڈیوٹی ہوگی, کل دوسرے کی ہوگی, پرسوں تیسرے کی ہوگی. تو اس طریقے سے ہم
یعنی ایک ریگولر وہاں پہ ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں تا وقت جب تک کہ مادہ تیندوے کے بچے جو ہیں تھوڑے سے بڑے نہ ہو جائیں. تو کب تک وہ اپنے غار میں رکھتی ہے بچے وہ کو؟ کم از کم 3-4 ماہ تک تو مکمل اپنے ساتھ رکھتی ہے نگاروں میں. پھر شاید کہ جنگلات کی حد تک اوپر نیچے چلی جائے یا خوراک کی مہیا نہ ہو وہاں پہ تو پھر وہ مائگریٹ کر جائے. لیکن ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی ہے کہ جہاں پہ مادہ تیندوا ایک مرتبہ بچے جنم دیتا ہے اگر وہ بائی دا وے کسی دوسرے ایریا میں مر بھی جاتا ہے تو ان کی جینیٹکس جو ہے نا جینیاتی ان کے اس میں یہ چیز رچی بسی ہوتی ہے کہ وہ اسی غار میں اگلی نسل آ کر بچے پیدا کرے گی. اس میں آگے دوسرے بچوں نے اسی نسل کی دوسری ماداؤں نے وہاں پہ بچے جنم دینے. اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھا ہے کہ کامن لیپرڈ اور ان کی ایک خصوصیت بڑی ڈیفرنٹ ہے. آپ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں گے کہ جہاں انہوں نے بچے دیے ہوتے ہیں قریب سے وہ شکار ایسے مواقع پہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کیا جائزہ لیا ہے؟ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے 10-12 غاریں ایسی دیکھی ہیں جہاں پہ پچھلے سالوں میں مادائیں جو ہے اپنے بچوں کو جنم دے کے وہاں پہ اڑوس پڑوس کے لوگوں کا نقصان نہیں کرتے. دیکھیں اگر آبادی بھی ہے کوئی کسی کا نقصان نہیں، چاہے جانور بھی اس کے قریب آ جائے غار نہیں کرتی نقصان نہیں کرتی. وجہ اب رات کے ٹائم تو نہیں کہا جا سکتا لیکن دن کو جو مال مویشی جا کے گھاس چر کے آ جاتا ہے یا کانٹے وغیرہ جاڑیاں وغیرہ کھا کے آ جاتے ہیں تو ان کو دن کو نقصان نہیں پہنچاتے. نقصان پہنچانے کی جو صورتحال ہے نا یہ اللہ نے دیکھا نا جی انسان ہم تھوڑے سے وہ اپنے اس پیٹرن سے اترے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے حیوان کو بڑا شعور دیا ہوا ہے. اب ان کو زبان نہیں ہے لیکن سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کہاں ان کی حفاظت ہوگی اور شکار بھی کیسے کرنا. ہاں اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مقامی طور پہ ہم کسی کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ مالا مقامی لوگوں نے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچانا ہے تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ کیا ہے تھوڑے سے محتاط رہتے ہیں، محتاط ہو کے شکار کرتے ہیں. شام کو تو کہا نہیں جا سکتا لیکن 10-10 کلومیٹر دور باہر جا کے شکار کر کے آتے ہیں. ہاں یہ مثال کے طور پہ یہاں پہ جبی سیدہ میں یہاں پہ ایک دندی جگہ ہے ٹھیک، وہاں پہ اڑوس پڑوس میں جہاں پہ وہ مادہ تیندوا پچھلے سال تھی ٹھیک اڑوس پڑوس میں بے شمار کتے پالتو کتے تھے ٹھیک. بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ 1-2 کلومیٹر نہیں جی 50 گز اچھا 100 گز کے فاصلے پہ مکان تھے. تو پھر اس نے یہ کیا کہ مقامی نقصان نہیں پہنچایا. وہاں پہ انہوں نے بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں نہیں نقصان پہنچایا جبکہ 5 کلو 6 کلو 7 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کے دور دراز ایریا سے کتے اٹھا کے لا کے وہاں پہ اپنے بچوں کو وہاں پہ خوراک کا بندوبست کرتی تھی. لیکن اس دوران ایک اور چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مواقعوں پر یہ مادہ ہو یا نر ہو یہ جس وقت شکار کرتے ہیں تو تھوڑا عرصہ تک ہمیں وہ نظر نہیں آتے. تو ایک شکار کے بعد وہ کتنے دن تک آرام کر سکتے ہیں یا اگلے شکار کے درمیان کتنا گیپ کر سکتے ہیں؟ وہ اصل میں مختلف صورتحال ہے. اگر ایک تگڑا شکار اسے مل جائے بکرا ایک تو میرا 6-7 دن تو وہ نہیں جاتی 35-40 کلو سے 5-6 دن نہیں نکلتی. اچھا اچھا غیر ضروری شکار کا ہوتا ہے اس میں کہ ایک کر لیا پھر دوسرا بھی کر لیا؟ نہیں اس طریقے کا نہیں. وہ اپنے کھانے کی حد تک جتنا بھوک لگی ہے بس 5-6-7 دن کے بعد اطلاع مل گئی جی فلان جگہ سے کتا اٹھا لیا. پھر 7 دن کے بعد مہینے میں 3-4 ایسی رپورٹیں آ جاتی ہیں جہاں مادہ تیندوا اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے اس کے ایریا میں کہ جی فلان جگہ سے آج کتا اٹھا لائی. پھر 7-8-10 دن کے بعد فلان جگہ سے بکری اٹھا لائی، فلان جگہ سے گدھا مار دیا، اس کو ادھر ہی خون پی کے چلی گئی. بس اس طریقے کی رپورٹیں آتی ہیں 8 دن 7 دن 10 دن کے بعد اس طرح. اچھا آپ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہوتی کہ جن کی بکریاں وہ کھا جاتا ہے جن کے جانور کو کھا جاتے ہیں؟ ہونا تو چاہیے، میری رائے ہے ہونا تو چاہیے. محکمہ وائلڈ لائف نے جو کیا ہے کہ یہ 10 بلین ٹری سونامی منصوبہ جو تھا اس میں 2017 سے لے کے 2022 تک ہم نے 15 یا 16 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں ٹھیک اپنے محکمے کے تعاون کے ساتھ. تو پھر ڈسٹرکٹ ویلی میں ہماری 16 جو VCC بنی ہیں اس میں ہلنا میں بنی ہیں، کالا مولا میں بنی ہیں، بیڈی میں بنی ہیں، چھانجل میں بنی ہیں، فتح پور میں بنی ہیں
اس کے بعد مختلف جگہوں پہ موری صدر خصوصاً وہاں پہ زیادہ بنائی گئی ہیں جہاں پہ ہماری وائلڈ لائف گیم ریزروز ہیں، ٹھیک. وہاں پہ ہم نے بنائی ہیں. اچھا میری ذاتی رائے ہے، مجھے یہ تو گفتگو کے دوران اچانک ذہن میں میری بات یہ یاد آئی تو یہ کرنی چاہیے بطور صحافی. پنجاب میں نے دیکھا ہے کہ وہاں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو بڑی ترقی دی گئی ہے، اس کے لیے قوانین الگ سے وضع کیے گئے ہیں، ان کو سیفٹی میئرز کے لیے الگ سے قوانین دیے گئے ہیں اور اتھارٹی دی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ایکشن لیتے ہوئے وہ اگر وائلڈ لائف کو نقصان پہنچا رہا ہے کوئی شکاری تو اس کے خلاف سنگین فیصلے کرنے کی وہ ان کے پاس اتھارٹی دی گئی ہے. تو آزاد کشمیر میں بھی دی جانی چاہیے اسی طرح، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہمالیین رینج اور اس کے بعد پیر پنجال رینج اور آگے گلگت بلتستان کی طرف چلے جائیں، یہ اس پورے بر صغیر میں ایک ایسی رینج ہے جہاں پہ آپ وائلڈ لائف کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اب آگے بڑھتے ہیں، تیندوے کے علاوہ اور کون سے جانور ہیں اس خطے میں؟ دیکھیں جی ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے فیزنٹ آل ٹوٹل یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پہ جس کو ہم بن ککڑ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. کلیج فیزنٹ، ٹھیک. وہ یہاں پہ موجود ہے. کوکلاس فیزنٹ. بن ککڑ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ بن ککڑ کی ایک ہی قسم، ایک ہی قسم ہے. تو وہ دیکھیں نا یہ مرغ سارے مرغ ہیں، مرغوں کی مختلف اقسام ہیں، یعنی فیزنٹس کی مختلف اقسام ہیں. کوکلاس فیزنٹ آ گیا، کلیج فیزنٹ آ گیا، اپنا منال فیزنٹ آ گیا، چیر فیزنٹ آ گیا. اب ہمارے پاس ناظرین یہ تو کسی انوائرمنٹلسٹ کے لیے گفتگو ہو گئی ہے انگریزی میں، اردو میں بتا دیں تاکہ سمجھ آ جائے. بن ککڑ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک. اس کے بعد بیگر موجود ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس اپنا چیر فیزنٹ، اس کو ریاڑ بولتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، وہ ہے. منال فیزنٹ ہے، مرغ زری، ہاں وہ یہاں پہ کثرت سے پائے جاتے ہیں ہمارے گیم ریزرو ایریاز میں. ٹھیک ہے، اچھی تعداد میں، ہلا میں. اب ان کے علاوہ، ان مرغوں کے علاوہ، ان فیزنٹس کے علاوہ ہمارے پاس جو چیز موجود ہے اس طویل، وہ یہ ہے کہ مادہ مارخور یہاں پہ موجود ہیں. نار مارخور بھی دیکھے گئے ہیں، لیکن وہ کیونکہ ایک وقت تھا کہ اس بڈوری سے لے کے پیر پنجال والی سائڈ سے ہوتے ہوئے شمسا بری والی سائڈ جو اڑی کے ساتھ ہے، شمسا بری، وہاں سے ہوتے ہوئے مظفر آباد وہاں تک جاتے رہے ہیں. اب کیونکہ باڑھ لگ چکی ہے تو اس وجہ سے ان کی مائگریشن جو ہے وہ اس میں پرابلم پیدا ہوئی ہے. لیکن ہمارے پاس مارخور آتا ہے یہاں پہ، افزائشی نسل کرتی ہیں بکریوں کی افزائشی نسل ہوتی ہے پھالا گیم ریزرو میں. اور ہر سال جو ہے ہم نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بکریوں کو دیکھا ہے. اچھا یہ کیلکولیشن کے حوالے سے میں ذرا خود سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے کہ اس علاقے میں 10 مارخور پائے جاتے ہیں، یہ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں جی دیکھیں، یعنی ضروری نہیں کہ کیلکولیشن میں ایک کو ریٹ ہو کہ 25 ہیں، 2500 ہیں یا 25,000 ہیں، یہ نہیں، کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ تو وہ تو گھوم رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جی نہیں، ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ صبح اور شام، کیونکہ مارچ اپریل کا یہ مارچ اور اپریل کا 2 مہینے ہوتے ہیں، ان 2 ماہ میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ سروے کرنا ہوتا ہے. سروے کر کے ہم پتہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا کیا چیز موجود ہے. اب ہم ایک تو دیکھتے ہیں کہ جو پرندے ان کی آوازیں بیک وقت گھڑی پہ ٹائم رکھ کے کہ صبح کے ٹائم جب ہم کسی جگہ پہ جا کے اس جگہ کو مرکز بنا لیتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں سے بیٹھ کے اندازہ نکالنے ہماری یہ بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ مرغ زری کی کتنی آوازیں آ رہی ہیں، کس جگہ سے آ رہی ہیں، بیگر کی کس جگہ سے آ رہی ہیں، تو پھر ہم نے وہ آوازیں کاؤنٹ کرنی ہوتی ہیں. اچھا یعنی آپ کو اتنا اندازہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کون سا پرندہ کس طرح آواز نکالتا ہے، اس کی آواز سے آپ حساب لگاتے ہیں کس طرف ہے. ہاں یہ دیکھیں نا جی، ایک فیلڈ میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو مثال کے طور پہ ایک ٹریفک والا ہے جی، اس کی ہو جاتی ہے جب اس کو وہ تو ٹریننگ کرتے ہیں نا، ٹریننگ کر کے اس کو وسل پکڑائی جاتی ہے،
وسل پکڑانے کے بعد وہ وسل اس طریقے سے بجاتے ہیں یا ایسے اشارے نشان بتائیں گے کہ گاڑیاں رک جائیں گی، چل پڑیں چیزیں گی، کریں گی. ہاں، اسی طرح یہ آپ کو بھی تو وائلڈ ہم نے لائف کی اتنے عرصہ میں ہم نے مرغزی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بولتے ہوئے، اور یہ نہیں کہ ایک ایک دو دو 10 10 12 جھنڈ کے مرغ جھنڈ کے جھنڈ. اور ہلا گیم ریزرو کے اندر جب شروعات تھی، ٹھیک. جب جنگلات کثرت میں پائے جاتے تھے، جب اب تو یہ لوگ صاحب نے لیا جب کیوں آج کل جب نہیں؟ آج کل یہ کنڈیشن دیکھیں جی نا، اگر میرے پاس تو ایک وہ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھتا ہوں، حالات دیکھتا ہوں تو اللہ کا دکھ ہوتا ہے بعض چیزوں دکھ پہ. ہوتا ہے. دیکھیں نا جی 2000 میں اور آج 2025 میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. یعنی کتنا فرق ہے جنگلات میں مثال کے طور پہ 100% میں سے کتنے فیصد کاٹے گئے جنگل؟ میرا حال ہے بلکہ کاٹے گئے نہیں، بلکہ یہ کہیں کہ بچے کتنے ہیں. بچے تو کتنے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ 100% میں سے ٹوٹل 15% جنگلات جو ہیں بچ گئے ہیں صرف total. محفوظ ہیں. اور ایک وقت تھا 2000 میں موری صد علی گیم ریزرو میں جاتے ہوئے خوف کھاتے تھے. اتنا تھک فارسٹ، وہاں پہ کیا براچھڑ، ریں، بریں، چکھڑی، ٹھیک. اس طریقے کے درخت تھے، اور وہاں پہ داخل ہونا جنگل کے اندر خوف سا طاری ہو جاتا یعنی تھا. اپنے موت کا سامان وہ کی طرف اتنا جانے تھک جیسا فارسٹ، تھا. ہاں تھک فارسٹ تھا. اب اس کے بعد یہاں پہ یہ کنڈیشن ہے کہ آج تو کاپیں بنی ہوئی ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ افسوس کہ انسان 100 سال کے لیے، ایک آدمی 100 سال کے لیے زندگی لکھوا کے آتا، پھر یہ ہے کہ وہ اس زمین کو بھی اپنے زیر قبضہ کرتا ہے، ان جنگلات کو بھی کرتا ہے. لیمٹ بہت کم ہے، لیکن ہم اتنے انتہا پہ پہنچ چکے ہیں کہ جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، اس سے وائلڈ لائف، ایکو سسٹم، انوائرمنٹ سب سب متاثر کچھ ہو رہا ہے. متاثر ہو رہا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ اب آگے آتے ہیں، باقی کون سے ایسے وائلڈ لائف میں جانور ہیں، جانوروں میں جو آپ کو نظر آتا ہے؟ سور تو ہیں، ریچھ بھی ہیں، ایسے کون سے جانور ہیں جو ادھر دیکھیں پائے جی جاتے ہیں؟ یہاں پہ بلیک بیئر موجود ہے. ٹھیک. بلیک بیئر ڈسٹرکٹ ویلی میں موجود ہے. اس کے بعد جو ہے مسک ڈیئر، روس ٹھیک. موجود ہے فالا گیم ریزرو اور ہلا گیم ریزرو میں. تو اس کے علاوہ جو گیم ریزرو ایریاز کے متصل ایریا جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. گرے گورال، بکری، جنگلی بکری. تو زندگی کی کوئی ایک خواہش جو آپ سمجھتے ہیں کہ وائلڈ لائف کے ساتھ رہتے ہوئے پوری کیجیے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ کام کر دیا جائے؟ بس یا خواہش یا کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ کا وہ آئیڈیا ہو کہ یار اس پہ عمل کر لیں اگر تو کم سے کم اس ریجن کی حد تک کام ہو سکتا ہے، ایسا کیا اصل ہے؟ میں حیدر شاہی صاحب معاملہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہو نا، تو پھر یہ ایریا جنت نظیر، اس کشمیر کو بولتے ہیں نا جنت نظیر. اگر یہاں پہ قانون کی بالادستی ہو تو یہاں پہ جنگلی جانور بھی بچ جائیں، جنگلات بھی بچ جائیں. یہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے. ایک آفیسر آتا ہے، اس کے کچھ اور چلیں. اچھا، یہ ڈیمانڈیں، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ڈیمانڈیں مختلف ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہاں الحمدللہ یہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وائلڈ لائف کے آفیسر صاحبان جتنا بھی 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کے پیسے آئے، تمام محکمہ جنگلات میں اس ٹائم کنٹریکٹ ملازمین 1 سال کے بعد فارغ ہو گئے تھے. ٹھیک. جبکہ وائلڈ لائف کے ملازمین جو ہیں کنٹریکٹ والے جو 10 بلین ٹری سونامی منصوبہ کے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی تعداد 12 ہیں. تو وہ مکمل طور پہ اس وقت تک محکمہ کے ساتھ، یعنی محکمہ کے اندر کام بھی کر رہے ہیں، ان کو بر وقت تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے وائلڈ لائف کو بچایا بھی تھوڑا جا رہا ہے، تحفظ بھی مل رہا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایک تھا 60 کمپارٹمنٹ ہے. لیکن ایک اور چیز ہو گئی، تو 60 کمپارٹمنٹ میں 12 ملازم کیا ڈیوٹی دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم ڈسٹرکٹ حویلی میں 60 کے قریب ملازمین مزید وائلڈ لائف کے ہوں تب جا کر کام ہوگا. یہ ایک عام سی سوچ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ کیلکولیٹ کرے. جب 60 آپ کے ایریاز ہیں جہاں پہ وائلڈ لائف ہے تو ہر ایریے میں ایک بندہ تو چاہیے ہوگا پھر. جی. اچھا شراج صاحب، ایک اور چیز وہ بات کر رہا تھا آفیسر صاحبان کی. تو ہمارا جو ہمارے حصے کا کریڈٹ تھا وائلڈ لائف کا،
حکومت کی طرف سے جو محکمے کو ملی ہوئی ہے اماؤنٹ، تو پورے آزاد کشمیر میں بالخصوص ڈسٹرکٹ ویلی میں، اس ڈسٹرکٹ ویلی میں ہر وی سی سی کے ساتھ جو ہے وہ 7.5 لاکھ روپیہ ٹھیک وی سی سی کے اکاؤنٹ میں محکمہ نے ٹرانسفر کیا، ٹھیک اور اس ساتھ کمیٹیاں اس ٹائم ایکٹیو ہیں ٹھیک اور وائلڈ لائف کی پروٹیکشن بھی کر رہی ہیں، تعاون محکمہ کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، ماہوار سسٹم ہمارا چل رہا ہے، قراردادیں بنتی ہیں، ماہوار میٹنگز ہو رہی ہیں اہل عہدے کے ساتھ، تو جس جگہ پہ ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو چلیں آپ کا بہت شکریہ۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلی مرتبہ آپ کے ساتھ چل کے کہیں کچھ دیکھا جائے، وہ تمام تجربے عوام تک پہنچائے جائیں کہ کس طرح مشکل ترین ایریاز میں جا کر وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، بہت سے تجربات آپ نے ہمیں بتائے۔ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو جھنجھوڑ دیا ہو، جس نے جو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آپ پہ اثر کیا ہے کسی نے؟ کوئی ایسے ہیں، بے شمار واقعات ہوں گے اصل میں واقعات، لیکن اچھا چھوڑ دیں، چلو یہ تو ہوتے رہ گئے۔ ایک واقعہ یہ بتا دے کہ شکاری کو جب آپ پکڑنے جاتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کی، تو یہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہو؟ دیکھیں جی، یہ میرے محکمے کو یہ سارا علم ہے، بہوی علم ہے، الحمدللہ فخر کی بات، فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں ڈسٹرکٹ ویلی کے اندر، بندوقیں ضبط کی ہیں، شکاری پکڑے، گرفتار ہوئے ہیں، تھانوں کی حد تک لے کے گیا ہوں، جرمانے پرچے کروائے، کیسز چلوائے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کسی کو اذیت نہیں، بلکہ صرف یہ کہ وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کسی بھی صورت میں مکمل ہوتی رہے۔ کہیں آپ کی جان کو خطرہ ہوا ہے؟ ہم بے شمار واقعات ہوئے، کسی مرتبہ ایک مرتبہ تو بندوقیں ضبط کر رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے فائر کر دیا، تھوڑا سر نہ کھجاتا تو گولی سر میں لگ جاتی، یہ بھی ہوتا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نہیں ہوتا، بس ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے کام، تو وہ تو اللہ ریوارڈ جو دیتا ہے وہ میرا رب ہی دے گا، انسان کیا دے سکتا ہے، یا محکمے یا کوئی کچھ کیا دے سکتا ہے۔ لیکن مطمئن اس صورت میں ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ جو کام کیا 100% ایمانداری سے کیا۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ ساتھ خوشی یہاں کے رہنے والوں سے ہے کہ یہاں کے رہنے والے جنگلی حیات کو اپنے قریب قبول بھی کر رہے ہیں، جہاں وہ ان کی بکریاں بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وائلڈ لائف کا ہونا ہمارے لیے نعمت ہے۔ یہ تو سوسائٹی کے ساتھ ہے نا، سوسائٹی اور آپ مل کر آگے بڑھیں گے۔ اصل میں یہ بھی چیز بڑی دیکھنے کی ہے کہ مقامی لوگ جنگلی حیات کو برداشت کر رہے ہیں، اس سے کہ جو یہاں نیچے ایک پگڑمنی میں وہ جو غار بنی ہوئی ہے جہاں پہ چیتے موجود ہیں، مادہ تنوا تھی، اس کے ساتھ 2-3 بچے تھے، تو اس کی یہ صورتحال رہی ہے کہ وہاں پہ اس کے قریب ایک آدمی ہے جس کا وہاں پہ مکان ہے، اس کی 2-3 بکریاں کھائی ہیں اس نے، اور وہ غریب بھی ہے۔ اب اس کی 3 بکریاں کھانے کے بعد بھی اس نے تو ہمیں کہا ہے یار آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ پھر ہم نے اس کو کہا یار آپ درخواست ڈپٹی کمشنر صاحب کے حوالے کر دو، پھر وہ آگے مار کریں گے، شاید کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے مطلب پیسے مل جائیں کچھ تھوڑی۔ تو پھر اس نے کہا جی یہ بس دفتروں کے چکر ہی کاٹنے پڑ جائیں گے، تو زیادہ خرچہ ہو جائے گا، کرایہ خرچہ آنے جانے میں، تو ملنا پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹرائی کرو، لیکن اس صورت میں پھر بھی وہ لوگ تعاون کر رہے ہیں، بر وقت کوئی اگر شکاری آتا ہے تو وہ اطلاع کر دیتے ہیں، ہاں جی فلاں اس طرح ہو گیا۔ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ چلیں اسی اچھے لوگوں کے آخری پوائنٹ پہ اختتام کرتے ہیں اس گفتگو کو۔ تو یہ وائلڈ لائف کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی، جہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ کامن لیپرڈز کتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور اس پر اب عمل کرنے کا وقت ہے کہ ان کو بچانے کے لیے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کام کرے۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جہاں پہ میری ذاتی رائے ہے کہ 60 ملازمین تو کم سے کم ادھر ہونے چاہیے جو کہ وائلڈ لائف کو بچانے کے لیے اقدامات کرے، اور اگر اس شعبے سے منسلک ایک شہری، ایک شخص جو کہ ہر وقت ان جنگلی حیات کے درمیان میں ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سے 70 یہاں ہم نے کامن لیپرڈز دیکھے ہیں یا ہیں، تو
اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے کہ وہاں مارگلا کی پہاڑیوں میں تین تیندوے نظر آئے تھے. اس کی بنیاد پر انہوں نے پورا محکمہ ایک نیا کھڑا کیا, الگ سے افراد کو لیا اور ان کے ذریعے ان کی حفاظت کے اقدامات کیے گئے. تو جہاں پر 2-3 جانور ہمیں نظر آئے وہاں پر اتنا بڑا بجٹ استعمال ہوتا ہے, تو جہاں کئی درجنوں جہاں صرف کامن لیپرڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو اس کے لیے مزید بجٹ رکھنے کی ضرورت ہے, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی.